دیے گلہائے رحمت ہاتھ میں ماہ سیام آیا، دیے گلہائے رحمت ہاتھ میں ماہ سیام آیا، مسلمانوں مبارک ہو کہ بخشش کا پیام آیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کیے ہیں تاکہ ان موقعوں کا ہم استعمال کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکیں اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو سکیں۔ انہی اہم موقعوں میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ اور اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ۔ یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے اور اس کی اہمیت ایسی ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ شعبان کے آخری عشرے میں رمضان سے قبل صحابہ کرام کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے جس میں رمضان کی اہمیت کو آپ نے بیان فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی طویل روایت آئی ہے، بڑی طویل حدیث ہے جس میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس روایت کو اپنی کتاب فضائل رمضان میں ذکر فرمایا اور پھر اس کی بڑی لمبی تشریح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر کی اور یہ کہا کہ تم پر ایک بہت عظیم اور بڑا مہینہ سایہ فگن کرنے والا ہے۔ وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں دن کا روزہ اللہ نے تم پر فرض قرار دیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی آقا، کوئی مالک اپنے خادم پر، اپنے نوکروں پر ذرا بوجھ اور بار کم کر دے اس کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن بڑا اعزاز عطا فرمائیں گے اور اس کے بوجھ کو اللہ تبارک و تعالی کم کر دیں گے۔ اس طریقے سے مختلف باتیں ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ بیان کیا تاکہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ واقعی ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پل پل ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنی ہے اور اس کے تمام شب و روز کو ہم اس قدر اہتمام سے گزاریں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے واقعی رحمت کا مہینہ بن جائے، ہماری مغفرت ہو جائے اور ہمارا نام جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں لکھ دیا جائے۔ اگر اس اہتمام سے مسلمان رمضان کے مہینے کو گزار لے اور رمضان میں اس کا احترام کر لے، رمضان کے پل پل کو وہ بہت ناپ تول کر کے گزارے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے دامن میں اپنے رحمتوں کا
اپنے رحمتوں کی موتی عطا کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور یہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں روزے کے متعلق ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، ان کو خطاب کرتا ہے اور اللہ نے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور دیکھو صرف تم پر روزہ فرض نہیں ہوا ہے بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں دنیا میں آئی، جتنے لوگ جو مذہبی لوگ دنیا میں تھے، ان تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ روزہ ان پر بھی فرض تھا، روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیا گیا، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزے کی وجہ سے، روزے کی برکت سے امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ یہ مقصد بیان کیا روزے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان اس لیے کیا تاکہ اس امت پر ایک بات، ایک راز کھل جائے کہ روزہ واقعی ایسی اہم عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کو شریک فرمایا، اور روزے کی وجہ سے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون روزے سے ہے، کون روزے میں نہیں ہے۔ روزہ اصل میں اندر کی چیز ہے کہ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے والے کو انسان دیکھتا ہے کہ یہ نمازی ہے، رکوع سجدہ کر رہا ہے، لیکن روزہ رکھے ہوئے انسان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ روزے کی کوئی شکل و صورت تو ہے نہیں کہ انسان بھوکا پیاسا ہے، کھانے پینے سے بچا ہوا ہے، حرام کاموں سے بچ کر کے اور حلال سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک رکھا ہے، ان چیزوں سے یہ انسان بچا ہوا ہے۔ یہ خود وہی بتا سکتا ہے کہ جو روزے کی حالت میں ہے، جو روزے سے ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، ورنہ میں روزے سے ہوں، میں نے تنہائی میں کھا پی لیا، میں نے ٹھنڈا پی لیا، پانی پی لیا، کچھ کھانا کھا لیا اور آپ کے پاس آیا تو آپ ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ میں روزے میں نہیں ہوں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کی وجہ سے تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، تم متقی بنو گے، تم پرہیزگار بنو گے، اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ رب العالمین سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار سے ہے، خدا بند قدوس کے سامنے حاضری ہونے سے ہے۔ کہ جب انسان یہ تصور کرتا ہے، انسان اس بات کو جانتا ہے، سوچتا ہے، اس کے قلب و جگر میں یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، جبھی تو مسلمان سخت گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو اور اس کا حلق پیاس کی وجہ سے سوکھ رہا ہو، زبانیں خشک ہو رہی ہو اور تنہائی میں ہے، اکیلے کمرے میں ہے اور کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، کوئی دوسرے لوگ نہیں ہے، لیکن اپنے ٹھنڈے پانی سے، فریج سے پانی نکال کر کے یہ مسلمان کلی کرتا ہے، لیکن بڑے احتیاط سے کلی کرتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے منہ میں پانی کو ڈالتا ہے تاکہ یہ پانی میرے حلق کے اندر نہ داخل ہو جائے اور میرا روزہ
فاسد نہ ہو جائے۔ یہ چیز اسے بتاتی ہے کہ اس کے اندر تقویٰ موجود ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کا استحضار موجود ہے، تب تو یہ تنہائی میں بھی پانی پینے سے بچ رہا ہے اور اس کا تصور یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے۔ روزہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان ریاکاری کرتا ہے۔ چند لوگ دیکھ رہے ہیں نماز میں لمبی قرات کر دیا، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا لیکن ریا آ گئی اور اس کے اندر دکھاوا آ گیا، یہ شرک اصغر میں مبتلا ہو گیا، یہ ریاکاری میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن روزہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی جانتا ہے کس نے روزہ رکھا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے، عام انسان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور روزے کا بدلہ یا میں خود دوں گا یا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی اور تم متقی بنو گے۔ پچھلی قوموں میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان پر بھی روزے فرض تھے۔ روزہ چونکہ تقوی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی کی صفات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے دنیا میں مذہبی لوگ ہیں، دھارمک لوگ ہیں، پچھلی قوموں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر اور ان انبیاء علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ روزہ اصل عربی کا لفظ ہے صوم، جس کے معنی روزہ ہوتے ہیں۔ صوم کا معنی رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں رکنا ہے ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روک دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لا تقربا هذه الشجرہ، آپ کو اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے جس درخت کے پھل کو کھانے کے لیے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تک ٹھہرے رہے، جب تک آپ نے اس روزے کو، اس صوم کو برقرار رکھا، جنت میں رہے، اور آپ نے جیسے ہی اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا۔ آپ زمین پر بھیج دیے گئے، اور زمین پر جب آئے تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ آدم کا جو حسن و جمال جنت میں تھا، اور جنت کی آب و ہوا ہے، جنت کے مزے ہیں، اور جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ جنت میں پردوشن نہیں ہے، جنت میں ڈسٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جمال اور چہرہ اور حسن، یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ بڑھتی رہتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضرت حوا کو دوسرے مقام پر اور آدم علیہ السلام کو ہمارے ملک اسی بھارت کے اس سرحد پر سراندیپ کے ٹاپو پر آپ کو اتارا گیا۔ یہاں سے آدم علیہ السلام چلے اور حج کے لیے عرفات پہنچے۔ عرفات کے موقع پر عرفات کے میدان میں جبل نور کے قریب آدم علیہ السلام کی ملاقات اماں حوا سے ہوئی۔ یہ وہ ملاقات ہے، اس لیے اس میدان کا نام عرفات پڑا۔ ملنے کی جگہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا میں ملاقات ہو گئی، وہاں جنت سے نکالے گئے اور عرفات میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میرے چہرے کی رنگت، میرے چہرے کا حسن و جمال، یہ
کم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد آپ کو حکم دیا کہ آپ ایام بیس کے روزے رکھیں۔ ایام بیس اصل اس ایام کو کہتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نکالا ہوا چاند آسمان پہ روشن ہوتا ہے اور پہلی رات سے، رات کے پہلے پہر سے اخیر تک یہ پوری رات روشن رہتا ہے۔ 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کی رات، 13 تاریخ اور 14 اور 15، یہ 3 دنوں کا روزہ آدم علیہ السلام نے رکھا۔ اس امت پر بھی یہ روزے مستحب قرار دیے گئے کہ ان ایام میں جو انسان روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی نیکیاں عطا فرمائیں گے، بڑے ثواب کا مستحق ہوگا وہ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے جب ان ایام میں اردو کی وہ 13 تاریخ اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا تو آپ کا حسن، آپ کے چہرے کی جو رونق تھی یہ رونق پھر بحال ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کی وجہ سے ذرا اضمحلال تو آتا ہے، کبھی تو آتی ہے، لیکن چہرے میں نورانیت پڑ جاتی ہے، چہرے میں رونق پڑ جاتی ہے۔ اس لیے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ عاشورہ کا روزہ جو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ عاشورہ کا روزہ حضرت نوح علیہ السلام پر اور نوح کی قوم پر فرض قرار دیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ چونکہ چلا آ رہا تھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، آپ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے تک روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مسلسل 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء پر بھی اور ان کی امتوں پر روزہ فرض کیا تھا، اور اس امت پر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ روزے سے ایک چیز کا اور مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کہتے اس کو ہیں، نائب کہتے اس کو ہیں کہ جو اصل، جو آقا، جو مالک حکم کرے نائب اس کی پیروی کرتا ہے، نائب اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی آزادی دے دی، حلال کھانا ہے آپ کھائیے، حلال پانی ہے آپ پیجئے، لیکن ایک مخصوص مدت تک، 1 مہینے تک۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، چاند نظر آئے تو چاند دیکھ کر کے روزہ شروع ہوگا، چاند دیکھنے کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ایام میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور وہ تمام کاموں سے جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مسلمان کو بچ کر رہنا چاہیے۔ اب یہ جب بچے گا تو رمضان کے مہینے میں جب حلال سے بچ گیا اللہ کے حکم کی پابندی میں، تو آپ دیکھیے کہ جب حلال سے انسان بچتا ہے تو یقیناً وہ حرام سے بچے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تمہارے اندر تقوی آئے، اللہ کا خوف آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، یہ رمضان کے مہینے کو ہم بڑی قدردانی کے ساتھ گزاریں، رمضان کے پل پل کو بڑے اہتمام سے گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، تاکہ اللہ کی رحمتوں سے ہم فیضیاب ہو جائیں اور ہمارا نام جہنم میں جانے والوں کی رجسٹر سے کاٹ دیا جائے۔ دوسرا عمل جو اس مہینے میں ہے، روزہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا
دن کا روزہ فرض ہے اور رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ حنفیہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ رات کی جو سنت، رات کے جو قیام کی جو سنت ہے، یہ اصل رمضان میں تراویح ہے۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تراویح کے سلسلے میں اس وقت سوشل میڈیا پر، یوٹیوب، فیس بک پر بہت سارے بحثیں چلتی ہیں اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم عام لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس مسلک کے پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، حنفیہ کے نزدیک، بلکہ چاروں ائمہ کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر بستی میں چند لوگ تراویح جماعت سے پڑھ لیے تو سب کے سر سے اتر گیا، لیکن اگر بستی میں جماعت سے تراویح نہیں ہوتی ہے تو پوری بستی گنہگار ہوگی اور سنت مؤکدہ کے ترک کرنے کا گناہ ان کو ہوگا۔ اس لیے تراویح کا ہم اہتمام کریں، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کیا جائے اور 20 رکعت تراویح پڑھیں، اور سوشل میڈیا کے بحثوں سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو یہ آنے والے رمضان کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پل پل کو اللہ پاک اپنے احکام میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔